الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا اللہ کے حاضر و ناظر غیب دان رسول رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. میں نے بھی کچھ دیر حضور علیہ السلام کی شان کو وقت کے اعتبار سے اختصار سے آپ کے آگے بیان کرنا ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شان کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے مرتبے کو، حضور کے مقام کو، حضور علیہ السلام کی ذات کی امپورٹنس کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کسی نے میری ماں صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے پوچھا کہ حضور ذرا حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ ارشاد تو فرمائیں، ذرا حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتائیے تو صحیح. میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ قرآن پڑھو، سارا قرآن میرے آقا کا اخلاق بیان کرتا ہے. جاؤ قرآن کی تلاوت کر لو، اول تا آخر قرآن میرے آقا علیہ السلام کی ثنا بیان کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے. قرآن کریم میں سے ایک مقام میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ذکر کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی بھی اہمیت اس آیت سے واضح ہو رہی ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ درود پڑھتا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں. اللہ حضور علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے. میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ جو ہے اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کریم نے ہمیں ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم فرمایا. اب یاد رکھیے گا نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے ہمیں فرمایا، ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا، وہ معبود ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ہر ایک اس کی عبادت کرتا ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ وہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ سب اعمال کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، ان میں سے کوئی عمل وہ نہیں کرتا. لیکن یہ درود و سلام حضور علیہ السلام کا ذکر، یہاں درود سے مراد مفسرین نے عموم ذکر بھی کہا ہے. حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا، اس کا حکم فرمانے سے پہلے اللہ کریم نے فرمایا یاد رکھنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اللہ اور میرے تمام ملائکہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اس کے بعد مفسرین کہتے ہیں مومنین کو مخاطب کرنے کی وجہ یہ ہے کل کو یہ نہ سمجھے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ذکر کرنے یا نہ کرنے کے محتاج ہیں۔ کل کو یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کسی کو درود پڑھنے یا نہ پڑھنے کے محتاج ہیں۔ کل کو یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کو یہ ضرورت ہے کہ کوئی کھڑے ہو کے پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کل کو یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کسی کی بات کرنے یا نعت سننے یا نعت سنانے کے محتاج ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یاد رکھنا یہ تمہارے محتاج نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، جن کا ذکر میرے تمام ملائکہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ذکر کرو۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ کسی کے ذکر کے محتاج نہیں ہے، بلکہ جو ایمان والا ہونا چاہتا ہے، ایمان والا ہونے کے لیے وہ محتاج ہے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لبوں میں میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر سلام نہیں آتا، جب تک اس کے لبوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں آتا۔ کہا کہ اگر کوئی ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کرے۔ اللہ نے واضح فرما دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ محتاج ہے۔ میں نے پچھلے دنوں دیکھا لکھا بھائی کہ یہ درود تو دعا ہے، یہ درود جس کو تم اتنی بڑی فضیلت بنا کے پیش کرتے ہو، یہ درود تو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو ایک امتی رسول اللہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور بھائی درود و سلام رسول اللہ کسی کی دعا کے محتاج ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں درود بھیج رہا ہوں۔ ہاں جن مفسرین نے جس اعتبار سے لکھا وہ اس اعتبار سے لکھا، لیکن جس شرارت میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ درود جو ہے جس طرح ہم اپنے جانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں بس اسی طرح دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان پہ اللہ درود بھیج رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دوام ہے۔ ان پر اللہ ہر وقت درود بھیج رہا ہے، ان پر اللہ کے ملائکہ ہر وقت درود بھیج رہے ہیں، اور جس پہ اللہ ہر وقت درود بھیج رہا ہو فیصلہ آباد والے وہ تیری دعا کا محتاج ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرے محتاج نہیں ہے، بلکہ اگر تو ایمان والا ہونا چاہتا ہے تو ایمان والا ہونے کے لیے محتاج ہے تو ذکر مصطفیٰ علیہ السلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اگر تم ایمان والا ہونا چاہتے ہو تو ایمان والا ہونے کے لیے تم محتاج ہو ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کیے بغیر کوئی صاحب ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہاں اللہ نے پہچان بھی بیان کر دی، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان بھی بیان کر دی۔ اگر تمہارے علاقے میں 10 جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، رستے میں 100 مساجد ہیں اور ہر ممبر سے آواز آ رہی ہے ہم حق پہ ہیں، اگر جاننا ہونا کہ اللہ والے کون ہیں، اللہ نے فرمایا میں بھی درود سلام کی صدایں آیا کرتی ہے۔ حق والوں کی تلاش ہے تو خالی جو جمعے کا سلام پھیر کے گھر چلے جائیں ان میں نہ جانا، ان میں جانا جو سلام پھیرتے ہی کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا سوال یہ ہے کہ یہاں وہ پورا ہوگا۔ درود ابراہیمی کی بہت فضیلت ہے، جو بھی درود ہے اس کی بہت بھی کہیں گے تب بھی آیت کا حکم پورا ہو جائے گا۔ درود ابراہیم آیت کا حکم ضرور پورا ہوگا، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، لیکن درود ابراہیمی اگر آپ یہاں پر صرف پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے اللہم صلی علی، یا اللہ تو درود بھیج۔ اللہ فرما رہا میں تو بھیج رہا ہوں، میرے تمام ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ مجھے مفسرین کی وہ بھی بات آپ علم میں ہے، اور سفیان نے جو اس پہ بعض نے تبصرہ کیا اور جو مفسرین نے کہا کہ ہم جب اللہم صلی اللہ کہیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمارے درود کو اس طرح بنا جس طرح شان کے لائق ہے، اور پھر تو ہمارے درود کو حضور کی بارگاہ میں بھیج، بالکل وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر امام بحقی کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ اتم تک پورا ہوگا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھیج رہے ہیں، اب تم براہ راست درود بھیجو۔ امام بحقی شعب الایمان میں کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم بدرجہ اتم تک پورا ہوگا،
جب تم یہ درود پڑھو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو مخاطب کرو گے اور کہو گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور روح المعانی میں امام علوسی نے کہا کہ اس آیت کا حکم اگر بدرجہ تم پورا کرنا چاہتے ہو تو قول والسلام علیک ایھا النبی، خود رسول اللہ کو مخاطب کرو اور کہو سلام ہو آپ پہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پہ یا رسول اللہ۔ اب یہاں پر ہم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لوگوں کو الجھن ہو جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، یہاں خالی درود ابراہیمی پڑھو۔ ہم نے کہا درود ابراہیمی کہا ہے نہ پڑھو، ہم نے تو کہا ہے درود ابراہیمی ایک مرتبہ نہیں 1000 بار پڑھو، آیت کا حکم بھی پورا ہوگا اور اس کی بہت برکات بھی ہوں گی۔ لیکن ہم نے کہا کہ تمہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سے الجھن کیوں ہوتی ہے، یہ سن کے تمہارے چہرے کا رنگ خراب کیوں ہو جاتا ہے، یہ سن کے تمہارے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ نے فرمایا تو ہے درود بھیجو، لیکن یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہا کیونکہ رسول اللہ مدینہ پاک میں ہے، اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہے، اور یہاں سے حرف ندا یا کہ تم مخاطب کر کے سامنے سے پکار رہے ہو، یہ تو بڑا غلط عقیدہ ہے۔ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول اللہ مدینہ شریف سے تمہارا درود یہاں سے براہ راست سنیں گے جب تم یا رسول اللہ کہو گے، حالانکہ اس کو ابن ماجہ کی وہ حدیث بھول گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں ہر امتی کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ جہاں فرشتوں کے پہنچانے کا ذکر ہے وہاں ایک حدیث یوں بھی ہے، حضور نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں براہ راست اس کی آواز سے اس کا درود سن رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں لوگوں کو الجھن ہوگی، تکلیف پڑ گئی کہ بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ کہو، رسول اللہ مدینہ پاک میں ہے، تم یہاں سے حرف ندا کہہ کے سلام کرتے ہو، یہ غلط ہوتا ہے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ یہ ایھا کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا یا بھی حرف ندا ہے اور ایھا بھی حرف ندا ہے، یا میں کم شدت ہے ندا میں، علماء بیٹھے ہیں، ایھا میں زیادہ شدت ہے، اور منافق اپنی نمازیں پوریاں کرنی ہو تو ایھا النبی ہم یا رسول اللہ کہے تو ہم مشرک اپنا عقیدہ لے کے جاؤ جہنم میں، ہم زندہ بھی ہیں تو یا رسول اللہ کہیں گے، قبر میں بھی جائیں گے تو یا رسول اللہ کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب درود بھیجنا ہے تو حضور کو اللہ نے نماز میں اس کا محل بھی دیا ہے نا، اللہ نے جب درود و سلام کا حکم دیا نا تو محل بھی دیا اس کا کہ کس محل میں آ کے درود پڑھنا ہے۔ کہا جب نماز پڑھ لو نا، اللہ اکبر، جب تلاوت کر لو، جب رکوع کر لو، جب سجود کر لو، جب قیام کر لو، جب پوری نماز پڑھ لو نا، اب ادب سے بیٹھ جاؤ، اب ادب سے بیٹھ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرو۔ جس کاف ضمیر سے مجھے مخاطب کیا تھا نا، علماء بیٹھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کاف ضمیر سے میرے مصطفیٰ کو مخاطب کرو اور کہو السلام علیک ایھا النبی۔ اچھا میں اکثر یہ سوچنے میں بیٹھ جاتا ہوں، اکثر یہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہوں کہ ہمیں فرمایا عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، غیر کے تصور سے پاک ہو، اور نماز جو ہے یہ سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ کہا کہ عبادت کرو تو ایسی جو غیر کے تصور سے کٹ کے ہو، غیر کے تصور سے پاک ہو، اور سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے، جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اس میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرو۔ جب تک ان کو مخاطب کر کے ان پر سلام نہیں کرتے تب تک نماز پوری نہیں ہوگی۔ میں سوچنے بیٹھ گیا، ایک طرف ارشاد ہے غیر کا تصور نہ آئے، اور ایک طرف ارشاد ہے کہ نماز پوری نہیں ہو رہی جب تک مصطفیٰ کو سلام نہیں کرتے۔ پھر میں سمجھ پایا کہ غیر کا تصور سے منع کیا گیا ہے، مصطفیٰ کا تصور غیر کا تصور نہیں، مصطفیٰ کا تصور سے ہی خدا کا تصور ملتا ہے، مصطفیٰ کا تصور سے ہی تو خدا کا تصور ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والا تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرو، اور یاد رکھنا جہاں بھی ہو حضور علیہ السلام پر درود بھیجو، حضور علیہ السلام اس کو سنتے ہیں، نہ صرف سنتے ہیں بلکہ میں نے ابن ماجہ کی حدیث بیان کی پہلے بھی، حضور اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھے میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی عنایت فرماتا ہوں. اللہ اکبر. جب بندہ کہتا نا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو، اس کا اگر ایک لفظ میں ترجمہ کیا جائے تو یوں بھی بن سکتا ہے یا رسول اللہ آپ سلامت رہیے، آپ پہ سلام ہو یا رسول اللہ. اور حضور فرماتے ہیں میں ہر امتی کو جواب دیتا ہوں، اور تو حضور تو ہر درود پہ جواب دیتے ہیں. اگر تو 1,00,000 بار بھی کہے یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو اور ایک بار حضور کہہ دے جا میرے امتی تو بھی سلامت رہے، تو تمہارا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ، سبحان کیا ہوگا. اچھا، ابن ابی دنیا اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، علماء ان سے واقف ہیں. ابن ابی دنیا نے اس حدیث کو نقل کیا کہ قیامت والے دن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر ہوگا نا تو میرا ایک امتی کو آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ فرشتے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام یہ دیکھیں گے، ابن ابی دنیا نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کی امتی کو ایک فرشتوں نے پکڑا ہے اور گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام یہ دیکھ کے مجھے آواز لگائیں گے اور کہیں گے یا احمد یا احمد یا احمد، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پتہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. وہ جو نبیوں کے امام ہے نا، وہ جو سارے اہل محشر میں دولہا بن کے جن کو اللہ مقام محمود پہ بٹھائے گا نا، وہ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلے گا میرا امتی جہنم جا رہا ہے، حضور اپنے لباس کو اٹھا کے اس کی طرف دوڑ لگا دیں. اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. جس طرح لباس اٹھا کے دوڑا جاتا ہے تو لباس کو اٹھایا جاتا ہے نا، حضور علیہ السلام اپنے لباس مبارک کو کچھ اٹھا کے اس امتی کی طرف دوڑ لگا دیں گے. اگر ماں کو پتا چلے کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے، ماں دوڑ کے جاتی ہے نا اپنے بچوں کو سینے لگا لے. مصطفیٰ علیہ السلام دوڑ پڑیں گے اس امتی کی طرف، میرا امتی اور جہنم جا رہا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام دوڑ کے اپنے اس امتی کی طرف پہنچیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے فرشتوں تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میرا غلام ہے، اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ گناہ گار ہے، فلاں 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 عمل کی وجہ سے اس کو جہنم لے جایا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام فرمائیں گے اس کو واپس میزان پہ لاؤ. حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا ہے، حضور علیہ السلام چاہیں وہیں سے اس کو پکڑ کے فرشتوں کو کہیں جنت میں لے کے جاؤ، کوئی دوسرا سوال نہیں ہو. لیکن حضور علیہ السلام امت کو بتانا چاہتے تھے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو واپس جو ہے وہ میزان پہ لے کے آؤں گا. حضور علیہ السلام میزان پہ لائیں گے اور فرمائیں گے کہ یا اللہ اس کے اعمال کو پھر تولا جائے، پھر میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے، پھر اعمال تولے جائیں گے. ایسا ہوگا کہ نیکیوں کا پڑھنا اس کا ہلکا ہو رہا ہوگا دوبارہ سے، اور گناہوں کا پڑھنا بھاری ہو رہا ہوگا. پھر وہی ہو رہا ہوگا کہ نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں. حضور علیہ السلام اپنی جانب سے ایک رکا نکالیں گے اور اس کی نیکیوں کی جانب رکھ دیں گے، اس کے اعمال نامے میں رکھ دیں گے. اس رکے کا آنا ہوگا. ابن ابی دنیا حدیث کے نقل کرتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کا ہلکا ہو جائے گا. وہ امتی حیران ہو کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اتنے گناہوں کے مقابلے میں یہ ایک رکا ایسا آیا کہ سارے گناہوں پہ یہ ایک رکا بھاری ہو گیا. یا رسول اللہ اس میں کیا تھا؟ حضور فرمائیں گے اس میں وہ درود تھا جو تو محبت میں ڈوب کے میری بارگاہ میں پیش کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک یا رسول اللہ کی صدا آنی چاہیے. یار عاشق بیٹھے پیر صاحب ماشاء اللہ طویل سفر کر کے آئے، پتہ چلنا چاہیے. نعرہ رسالت جمع تکبیر کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ پیچھے ہمارے ایک مہمان تشریف فرما میں سید زادے ہیں، سید امتیاز حسین شاہ صاحب بخاری. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے کے آئیں برائے مہربانی. سید امتیاز حسین شاہ صاحب ان سے گزارش ہے سید عرفان شاہ صاحب کے سٹیج پر تشریف لے کے. ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس میں وہ درود تھا جو تم میری محبت میں ڈوب کے مجھے بھیجا کرتا تھا. کسی نے کیا ہی اسی حدیث کے مطابق نقشہ باندھا ہے کہ مجھ کو پکڑے جو چلے حشر فرشتے تو کہیں تو نے دنیا میں عمل نیک کیا 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 ہے. میں گناہ گار جو چلاؤں تو غوغا سن کر لوگ آ جائیں کہ دیکھیں یہ تماشا کیا ہے. جھمگٹا دیکھ کے مخلوق کا آ جائیں حضور، آ کے فرمائیں فرشتوں سے یہ جھگڑا کیا ہے.
میں جو سرکار کو دیکھوں تو پکاروں اللہ، ایسے لجپال کے ہوتے مجھے خطرہ کیا ہے؟ یوں کرے عرض فرشتے یہ گناہگار ہے ایک، ہم یہ کہتے ہیں بتا اب تیرا منشا کیا ہے؟ یوں فرمائے فرشتوں سے رحمت عالم، چھوڑ دو میرے نوکر کو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ کا ہو گیا نا۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، جو رسول اللہ کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہے اور ہر عزت کا مقام اس کو سج جائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، محدثین نے یہاں پر کہا ہے اور مفسرین نے کہ مومن کا جو سب سے اعلیٰ درود ہے نا، مومن کا جو سب سے اعلیٰ درود ہے، جیسے ذکر اللہ کی اقسام کی ہے نا صوفیاء نے، کہ ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالجوارح، کے انسان کے جسم کا حصہ ذکر کرنا شروع کر دے، اسی طرح درود کی بھی اقسام ہیں۔ اور کہا کہ مومن کا سب سے اعلیٰ جو درود ہے نا، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مومن زبان سے درود پڑھے، مومن کا سب سے اعلیٰ درود یہ ہے کہ مومن اپنی زندگی کو حضور کی اتباع کے مطابق کر لے، گناہ نہ کرے یہ سوچ کے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے، نیکی کرے یہ سوچ کے کہ رسول اللہ نے اس کا فرمایا ہے، فرائض پہ عمل کرے یہ سوچ کے کہ حضور نے یہ کرنے کو کہا ہے، غرباء اور مساکین کی مدد کرے یہ سوچ کے کہ حضور نے اس سے کہا ہے، غیبت نہ کرے یہ سوچ کے کہ حضور نے اس سے روکا ہے، زنا نہ کرے یہ سوچ کے کہ حضور نے اس سے روکا ہے، اعمال بد سے بچے اور اعمال صالح کرے۔ فرماتے ہیں مومن کا سب سے اعلیٰ درود یہ ہوگا، مومن کا سب سے اعلیٰ درود یہ ہوگا کہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال لے۔ باقی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی درود پڑھو نا، یہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ درود پڑھو نا، یہ حضور علیہ السلام کی عظمتوں پہ بیان کیوں کر رہے ہو؟ جتنی دیر میں تم نے ایک نعت سننی ہے اتنی دیر میں درود سن لو۔ تو سنو، حضرت شیخ عبدالعال رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں اور یہ مقتدی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ کہتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں رسول اللہ کی شانوں کو بیان فرماتا ہے، رسول اللہ کی شانوں کا اظہار فرماتا ہے۔ ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ رسول اللہ کی شانوں کو ملائکہ کے آگے یہاں فرماتا ہے، بیان فرماتا ہے۔ تو حضور کا ذکر کرنا، حضور کی نعت پڑھنا یہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ رسول اللہ کا ذکر گج وج کے کیا کرو، اس ذکر میں سب کچھ ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی دعا کے وقت کے 4 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پہ درود بھیجتا ہوں اور باقی 3 حصے اللہ سے باقی باتیں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہو سکے تو درود میں اضافہ کر دیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ایسے کروں کہ 2 حصے آپ پہ درود بھیجوں، یعنی آدھا آدھا کر لوں اور 2 حصے اللہ سے باقی باتیں کروں؟ حضور نے فرمایا ہو سکے تو درود میں اضافہ کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھ لوں اور 1 حصہ اللہ سے باقی باتیں کر لوں؟ حضور نے فرمایا ہو سکے تو درود میں اضافہ کر لو۔ کہا یا رسول اللہ پھر سارا وقت ہی؟ حضور نے فرمایا اگر تو سارا وقت مجھ پہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ تیری سوچ سے بھی زیادہ تجھے عطا فرمائے گا، تیری مان سے بھی زیادہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اب درود و سلام حضور سنتے ہیں، اس میں کئی حدیث ہیں، میں ایک حدیث آپ کے آگے واقعہ کی صورت میں جو ہمیں ملتی ہے وہ بیان کرتا ہوں جو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ شفا شریف میں اس حدیث کا نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سلام کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو تو سلام کرنے میں پہل کیا کرو، اور آپ بھی آج میلاد سے پیغام لے کے جاؤ، سلام کرنے میں پہل کیا کرو۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم اپنے چھوٹوں کو سلام کیوں کریں، بچوں کو سلام کیوں کریں، اپنے ڈرائیور کو سلام کیوں کریں؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ نے کہا کیونکہ حضور سب سے بڑے ہیں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری اکثر کوشش ہوتی کہ ہم سلام میں پہل کر جائیں، یعنی ادباً یہ کہ ہم حضور کی بارگاہ میں پہلے سلام عرض کر دیں، لیکن حضور نے کبھی کسی کو یہ موقع نہ دیا، جو حضور کے سامنے آتا حضور سلام میں پہل کیا کرتے۔ اور یہاں صوفیاء کہتے ہیں، اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ بھئی حضرت بتائیں تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں، شیطان غالب آ جاتا ہے، تکبر کیسے ختم کریں؟
صوفیاء کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تم میں تکبر ختم ہو جائے، سلام کرنے میں پہل شروع کر دو۔ تمہارا بچہ تمہارے آگے آئے اس کو سلام کرو، تمہارے گھر کا ملازم تمہارے آگے آئے اس کو سلام کرو، تمہارا ڈرائیور تمہارے آگے آئے اس کو سلام کرو، رستے سے گزر رہے ہو کوئی سڑک صاف کرنے والا سڑک صاف کر رہا ہو، سلام میں پہل کرو، دکان میں جاؤ سلام میں پہل کرو، کسی ریڑی پہ بھی دیکھو کسی کو کھڑے ہوئے تو اس میں سلام میں پہل کرو۔ آگے سے جواب نہ آئے تو وہ زیادہ تمہارے لیے تکبر ختم کرنے کا موقع ہوگا۔ کوئی جواب نہیں دیتا، اگلی بار وہ سامنے آئے پھر اسے سلام کرو، اس بار بھی وہ جواب نہیں دیتا، پھر اگلی بار آئے تم پھر بھی اس کو سلام کرو۔ تم یہ کرتے رہو، تمہارے سینے سے تکبر ختم ہو جائے گا، تمہارے اندر سے تکبر ختم ہو جائے گا۔ تو نیت کرتے ہو کہ سلام میں پہل کرو گے انشاءاللہ۔ یہ بھی یہ سمجھ کے کرنا کہ حضور کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اچھا، حضور علیہ السلام سلام کرنے کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ قاضی ایاز مالقی اس کو شفا شریف میں نقل کرتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر گھر کا دروازہ بند ہے اور دروازہ کھول ہی میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر کسے سلام کرو؟ حضور نے فرمایا گھر جاؤ تو سلام کرو پہلے۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر گھر میں ہے ہی کوئی نہیں پھر کس کو سلام کرو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ہوا تو میں تو ہوں گا نا، کوئی نہ ہوا تو میں تو ہوں گا نا، دروازہ کھولنا اور کہنا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجو، دنیا بھی تمہاری ہوگی اور آخرت بھی تمہاری ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں تشریف لائے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور کے چہرے پہ بہت زیادہ مسکراہٹ ہوتی نا، ہم سمجھ جاتے کہ یہ وقت بشارت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی بشارت ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بشارت ہے۔ کہا کیا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی آپ پہ ایک بار درود بھیجے گا میں اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجوں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے۔ اور یاد رکھیے گا نبی کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے، نبی کا جو خواب ہے وہ فسانہ نہیں، وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے ابھی خواب دیکھا کہ ایک میرا امتی پل صراط سے گزر رہا ہے، کبھی دائیں گرنے لگتا ہے کبھی بائیں گرنے لگتا ہے، قریب تھا کہ وہ گھٹنوں کے بال گر جائے اور کٹ کے جہنم میں چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ پہ پڑا ہوا درود آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں داخل کر ڈالا، جنت میں داخل کر ڈالا۔ تو رسول اللہ پر درود و سلام پڑھا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ ایک تعداد کم سے کم دن میں تعین کر لو کہ اس تعداد میں نے حضور علیہ السلام پر لازماً درود بھیجنا ہے، لازماً حضور علیہ السلام سے تعلق قائم کرنا ہے درود و سلام کے ذریعے، صرف زبان سے درود نہیں، کردار سے بھی ہر وہ کام کرنا ہے جو حضور نے کرنے کو کہا۔ کیونکہ دیکھو نا حضور نے فرمایا جیسے میں نے بیان کیا قیامت کے دن کے بارے میں بیان کر رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک موضوع سے ہٹ کے حدیث آ گئی، آپ اگر اجازت دیں تو میں سنا دوں۔ میں بیان کر ایک شخص میرے پاس آئے، کہا بھئی یہ آپ نے کیا کہا؟ حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے، درود پڑھا کرو، حضور علیہ السلام قیامت کے دن پہچانیں گے، کیونکہ خود حضور نے فرمایا ہے کہ میں درود پڑھنے والوں کو پہچانوں گا۔ کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو کیسے پتا کہ کس نے درود بھیجا ہے؟ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا بھائی عقیدہ؟ یہ عقیدہ آپ کہاں سے خرید کے لائے ہو؟ کہا کہ یہ عقیدہ میں نے حدیث بخاری سے لیا ہے۔ میں نے کہا فرمائیے بھی ہمیں بھی وہ بخاری سنا دیجئے جس سے آپ کو یہ عقیدہ مل گیا۔ امام بخاری کا جامع صحیح سے تو ہمیں کھول کھول کے یہ ملتا ہے کہ حضور ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ کہا کہ بھئی یہ میں نے حدیث لی ہے بخاری سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا، اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا، میری امت کا ہوگا، میں جاؤں گا فرشتوں سے بولوں گا اس کو چھوڑو، فرشتے عرض کریں گے آپ کا جو حکم لیکن ایک فریاد سن لیجئے، میں فرماؤں گا کہ بولو، تو فرشتے مجھ سے کہیں گے کہ بھئی یہ فلاں 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 گناہ کرتا تھا۔ جب میں وہ گناہ سنوں گا تو میں بولوں گا ٹھیک ہے یہ چلا جائے جہنم میں، یعنی جب میں وہ گناہ سنوں گا تو میں ہٹ جاؤں گا۔ تو میں نے کہا اس حدیث سے آپ نے کیا لیا ہے؟ حدیث تو بالکل ہے لیکن آپ نے اس سے کیا سمجھا؟ کہا ہم نے اس سے یہ سمجھا کہ اگر علم غیب ہوتا تو روکتے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر علم غیب ہوتا تو جب بعد میں یہ پتہ چلنے پہ چھوڑ دیا کہ بھئی وہ فلاں 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 گناہ کرتا تھا، اگر علم غیب ہوتا تو روکتے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اگر علم غیب ہوتا تو روکتے ہی نہیں، نہیں پتا تھا تبھی روکا، پتا چلا تو چھوڑ دیا۔
میں نے کہا اللہ کسی کی مت ایسے نہ مارے جیسے تیری ماری ہے، مجھے یہ بتاؤ تمہیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت فرشتوں نے پوچھا تو چھوڑ دیا، یہ واقعہ تمہیں تمہارے دادے نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا قیامت ابھی اتنی دور ہے، 1400 سال پہلے بتایا یوں روکوں گا، فرشتے یہ بتائیں گے چھوڑ دوں گا، تجھے وہاں علم غیب نظر نہیں آ رہا جس نے 1400 سال پہلے بتا دیا اس کے علم غیب کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ حدیث جس کو تم نفی میں بتا رہے ہو، یہ تو ساری کی ساری علم غیب کے ثبوت میں ہے کہ حضور نے بتایا قیامت آئے گی، قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جہنم میں جا رہا ہوگا، میں روکوں گا، فرشتے یہ بتائیں گے، میں جانے دوں گا۔ تمہیں یہ بتانے پہ نظر آ رہا ہے، تمہیں پورا واقعہ نظر نہیں آ رہا؟ یہ 1400 سال پہلے بیان کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات کی خبر رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام پہ درود بھیجا کرو، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام کی کثرت اپنا طریقہ بنا لو، دنیا و آخرت ہر مقام پر یہ تمہارے لباس رحمت ہوگا۔ فیصل صاحب آپ کی محبت کے، آپ نے اتنی محبت سے رات کو مجھے فون بھی کیا کہ میں آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہت سے معاملات تھے جن وجہ سے میں بہت سی کچھ ایسی مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے پچھلے 4-5 دن کی میں نے وہاں پہ جو تھی ان سے معذرت کر رکھی تھی، لیکن فیصل صاحب نے مجھے رات کو اتنے محبت اور پیار سے فون کیا کہ میں ساری مصروفیات ترک کر کے یہاں آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید رحمتوں سے نوازے، مزید برکتوں سے نوازے۔ اچھا ایک عرض میں یہاں مختصر سی کرنا چاہوں گا، کبھی کسی کی دل آزاری کرنا میری عادت ہی نہیں ہے، بالخصوص کوئی سنی ہو یا رسول اللہ کہنے والا ہو، اس کی دل آزاری کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے تو کوئی غیر بھی ہو بلکہ غیر مسلم بھی ہو اس کی بھی بلا وجہ دل آزاری کرنے سے روکا ہے۔ تو میں صوفیاء کا غلام ہوں، دل آزاری کرنا مناسب نہیں ہوتی۔ صرف ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں تو جو آپ کے سامنے بات ہو آپ اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں۔ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے نا تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ حضور سب سے بڑے ہیں، حضور علیہ السلام سب سے بلند ہیں۔ اگر صحابہ کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، اگر اہل بیت کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، اگر اولیاء اور صوفیاء کی عزت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے۔ حضور علیہ السلام کی عزت اللہ کی وجہ سے ہے، باقی جس کی عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت وجہ سے ہے۔ اچھا ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ عقیدہ بچا لیا، یہ عقیدہ بچا لیا، یہ عقیدہ بچا لیا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس عقیدے پہ پہرا دیا کہ وہ صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ عقیدہ توحید اور ہے، یعنی عقیدہ توحید کہنا کہ بھئی انہوں نے یہاں پر عقیدہ توحید کو بچایا، اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس عقیدے کو صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچایا۔ لیکن جو لفظ توحید ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید جو ہے، عقیدہ توحید اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وجہ سے سب کی عزت ہے، نمبر 1۔ اور یہ بھی ذرا میں ادب سے عرض کروں گا کہ ملحوظ رکھا جائے کہ جس کو بچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچایا۔ عظمت صحابہ کی بیان کریں یا اہل بیت کی بیان کریں، جس کی بھی عظمت بیان کی جائے، جس کی بھی عظمت بیان کی جائے، یہ ضرور رکھا جائے کہ سب نے اپنی خدمات سر انجام دی، سب نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کی، سب نے اپنی خدمت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ باقی آج تک جس کی عزت قائم ہے وہ رسول اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ جس کو بچایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بچایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام رکھے۔ اس وقت امت میں پہلے ہی بہت سے تفرقے ہیں، اس وقت امت پہلے ہی معاملات میں بہت جو ہے وہ بکھر چکی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو ایک کیا جائے، مشترکات کو ڈھونڈا جائے، امت کو ایک کیا جائے۔ بالخصوص یا رسول اللہ کہنے والوں کو تو ایک ہونا چاہیے نا، تو ایسا انداز اپنایا جائے کہ جس سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والے یکجا اور ایک نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ اگر وہ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔